بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اسماء الاشارۃ ما وضع ليدل على مشار الیہ وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معانی۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ اسماء اشارات کی فصل ہے۔ ہم مبنی کی بحث پڑھ رہے ہیں، مبنیات کی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ مبنیات 8 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مضمرات کا بیان کر دیا، اب اسماء اشارہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ فرمایا اسماء الاشارۃ، اسماء اشارہ، ما وضع، وہ ہوتے ہیں جو وضع کیا گیا ہو، اسم اشارہ وہ جو وضع کیا گیا ہو، لیدل علی مشار الیہ، تاکہ وہ دلالت کرے مشار الیہ پر، مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے جو اسم وضع کیا گیا ہو وہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ مشار الیہ پر جو دلالت ہوگی وہ اشارہ حسیہ کے ذریعے ہوگی، یعنی ہاتھ یا آنکھ کے ذریعے جو اشارہ کیا جائے گا، اس کو اشارہ حسیہ کہتے ہیں۔ تو اشارہ حسیہ کے ذریعے جو مشار الیہ پر دلالت کی جائے گی اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ یعنی اسم اشارہ جو ہوتا ہے، جیسے آگے آ رہے ہیں، تو مثال کے طور پر اردو میں یہ یا وہ، اب یہ اسم اشارہ ہے، اب یہ اسم اشارہ حسیہ کے ذریعے مشار الیہ پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، اب یہاں پر ھذا اسم اشارہ ہے جو مشار الیہ کتاب پر دلالت کر رہا ہے، اور کتاب پر جو دلالت ہوگی وہ اشارہ حسیہ کے ذریعے ہوگی، یعنی جب متکلم کہے گا کہ یہ کتاب ہے تو آنکھ کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے اس کتاب کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوگا۔ وَهِيَ خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ لِسِتَّةِ مَعَانٍ، اور یہ 5 الفاظ ہیں 6 معانی کے لیے۔ یہاں 5 الفاظ سے مراد 5 قسم کے الفاظ ہیں، یعنی اسماء اشارہ 5 قسم کے الفاظ ہیں 6 معنی کے لیے۔ وَذَلِكَ ذا، اور ان میں یعنی ان 5 اقسام میں ذا ہے للمذکر، مذکر کے لیے۔ ذا جو لفظ ہے یہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسم اشارہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ذا اصل میں زیہ تھا، تو ایک یا کو حذف کر دیا، زے رہ گیا، جیسے کہ، تو یہ حرف کے ساتھ مشابہت پیدا ہو رہی تھی، یا کو الف کے ساتھ بدل دیا، ذا بن گیا۔ وَزَانِ وَزَيْنِ لِمُثَنَّاهُ، زان اور زین یہ مذکر کے تثنیہ کے لیے، زان حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے اور زین حالت نصبی و جری میں استعمال ہوتا ہے۔ تو 2 قسم کے الفاظ بتا دیے، ذا مذکر کے لیے، زان اور زین یہ تثنیہ مذکر کے لیے۔ وَتا وَتی وَزی وَتہ وَزہ وَتہی وَزہی للمؤنث، اب یہ تیسری قسم بتلائی کہ یہ جو الفاظ ہیں تا، تی، زی، تہ، زہ، تہی، زہی، یہ 7 الفاظ بتلائے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی مؤنث واحد کے لیے۔ وَتَانِ وَتَيْنِ لِمُثَنَّاهُ، اب یہ چوتھی قسم بتلا رہے ہیں کہ تان اور تین، تان حالت رفع میں، تین حالت نصب و جری میں، لمثناہ یہ مؤنث کے تثنیہ کے لیے۔
اولائے بالمد والقصر، یعنی یہ اولائے یہ مد کے ساتھ لمبا کر کے بھی پڑھی جائے گی اولائے، اور کسر کے ساتھ بھی پڑھی جائے گی، یعنی اتنا لمبا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مد اور کسر کے ساتھ اولائے لجمعہما، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے جمع کے لیے۔ تو 5 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم مذکر واحد کے لیے جس میں ایک لفظ بتایا ذا، دوسری قسم مذکر تثنیہ کے لیے جس میں 2 لفظ بتائے ذان اور زین۔ الفاظ کی تیسری قسم مؤنث واحد کے لیے بتلائی، اس میں 7 الفاظ بتائے۔ پھر چوتھی قسم تثنیہ مؤنث کے لیے بتائی، اس میں 2 لفظ بتائے۔ اور پانچویں قسم مذکر و مؤنث دونوں کی جمع کے لیے اولائے ایک لفظ بتایا جو 2 طریقوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسماء اشارہ 5 قسم کے الفاظ اشارہ تھے، اور یہ 6 معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 6 معنی کس طرح بن رہے ہیں؟ یہ ایک واحد مذکر معنی کے لیے، تثنیہ مذکر معنی کے لیے، جمع مذکر کے معنی کے لیے، اور اسی طرح واحد مؤنث کے معنی کے لیے، تثنیہ مؤنث معنی کے لیے، اور جمع مؤنث کے معنی کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو معنی 6 ہو گئے، اور الفاظ جو ہیں وہ 5 قسم کے ہو۔ وقد یلحق بأوائلها ہاء التنبیہ نحو ھذا وھذان وھؤلاء۔ اب ایک اور بات بتلا رہے ہیں کہ فرمایا اور کبھی کبھی ملائی جاتی ہے بأوائلها ان کے شروع سے، کبھی کبھی الحاق کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے ان کے شروع میں ہاء التنبیہ، ہائے تنبیہ۔ کبھی کبھی ہائے تنبیہ یعنی وہ ہا جو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے آتی ہے، وہ اسماء اشارہ کے شروع میں ملائی جاتی ہے۔ نحو ھذا ھذان ھؤلاء۔ یہاں دیکھیں کہ ذا اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ سے پہلے ہا تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ ھذان ذان اسم اشارہ، ہا تنبیہ، ھؤلاء اولائے اسم اشارہ، ہا تنبیہ۔ تو ایک یہ فائدہ یہاں بتلا دی۔ وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ وَهُوَ أَيْضًا 5 أَلْفَاظٍ ل6 مَعَانٍ۔ اب ایک اور بات بتلا رہے ہیں کہ وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ، اور وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا اسماء اشارہ کے اواخر میں متصل ہوتی ہے۔ حرف الخطاب، حرف خطاب، یعنی حرف خطاب اسماء اشارہ کے اواخر میں متصل ہوتی ہے۔ یہاں ضمیر کا ذکر نہیں کیا بلکہ حرف کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو آگے حروف آ رہے ہیں، یعنی کا، کما، کے وغیرہ، تو یہ حروف ہیں، حرف خطاب ہیں، یہ مخاطب کی ضمیریں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اسماء اشارہ کے آخر میں حرف خطاب متصل کی جاتی ہے، وہو ایضاً 5 الفاظ، اور وہ بھی 5 الفاظ ہیں، یعنی وہ جو آخر میں حرف خطاب جو متصل کی جاتی ہے وہ بھی 5 ہیں، ل6 معان، 6 معنی۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ نحو جیسے کا، کما، کم، کے، کنہ۔ یہ اب 5
حروف بتائے کہ یہ 5 حروف کبھی کبھی اسماء اشارہ کے آخر میں متصل ہو جاتے۔ اب یہ 5 حروف ہیں لیکن معنی 6 دیتے ہیں۔ ان میں سے جو کما ہے جو تثنیہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ حروف 5 ہیں لیکن معانی 6 دے رہے ہیں۔ کا واحد مذکر کے لیے، کوما واحد تثنیہ مذکر کے لیے، کم جمع مذکر کے لیے، کے واحد مذکر کے لیے، واحد مؤنث کے لیے، اور پھر کما یعنی وہ جو پہلے ذکر کر دیا ہے اس لیے دوبارہ ذکر نہیں کیا، تو تثنیہ مؤنث کے لیے بھی کما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 5 ہو گئے۔ کننا یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ حروف 5 ہیں لیکن معنی 6 دے رہے ہیں۔ کما کا جو حرف ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فذالک خمسۃ وعشرون، تو یہ فذالک خمسۃ وعشرون پس یہ 25 ہو گئے۔ الحاصل من ضرب خمسۃ فی خمسۃ، جو کہ 5 کو 5 میں ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ 25 حروف پھر بن گئے، 25 اس طرح بن گئے کہ 5 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں، یعنی وہ جو 5 اسماء اشارہ بتلائے ان کے ساتھ اگر ان 5 کو ملا دیا جائے تو پھر مثال کے طور پر ذالکا، ذالکما، ذالکم، ذالکے نہیں بلکہ تانکے، تانکما، تانکن، یا پھر نہیں بلکہ ذاکا، ذاکما، ذاکم، ذاکے، ذاکما، ذاکن، اسی طرح زانکا، زانکما، زانکم، زانکے، زانکما، زانکن، اور اس طرح باقی مثالوں میں بھی تاکا، تاکما، تاکم، تاکے، تاکما، تاکن، اولائکا، اولائکما، اولائکم، اولائکے، اولائکما، اولائکن، تو اس طریقے کے ساتھ یہ ٹوٹل 25 بن رہے ہیں، یعنی 5 جو اوپر کی اقسام ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، ان 5 اقسام کے ساتھ اگر انہی 5 کو ساتھ ملاتے جائیں تو یہ 25 حروف بن جائیں گے۔ آگے خود فرمایا وَهِيَ ذَاكَ إِلَى ذَاكُنَّ، یعنی ذَاكَ، ذَاكُمَا، ذَاكُمْ، ذَاكَ، ذَاكُمَا، ذَاكُنَّ، وَذَانِكَ إِلَى ذَانِكُنَّ، اور اس طرح ذَانِكَ سے ذَانِكُنَّ تک، یعنی ذَانِكَ، ذَانِكُمَا، ذَانِكُنَّ، وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي، اور اس طرح بواقی جو میں نے پہلے پڑھے۔ تو بہرحال یہ 25 بن جاتے ہیں، یعنی حرف خطاب کو اگر اسم اشارہ کے آخر میں ملا دیا جائے، تو چونکہ اسم اشارہ کی 5 قسمیں بن رہی ہیں تو ان 5 قسموں کے ساتھ ان 5 حروف کو ملاتے جائیں تو یہ 25 حاصل ہو جاتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ، ایک اور فائدہ بتلایا، فرمایا اور تو جان کہ ذا یعنی اسم اشارہ جو ذا ہے وہ قریب کے لیے ہے، وَذَالِكَ لِلْبَعِيدِ اور ذَالِكَ بعید کے لیے ہے، وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ اور ذَاكَ متوسط کے لیے، یعنی اگر قریب ترین چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ذا کا لفظ استعمال کریں گے، بعید چیز کا اشارہ کرنا ہو تو پھر ذالکا کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا، اور ذا کا
یہ متوسط چیز کے لیے درمیانے فاصلے پر ہو تو اس جگہ کے لیے زا کا ساتھ اشارہ کیا جائے۔ اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زا میں 2 حرف پائے جاتے ہیں تو یہ قریب کے لیے، زا کا میں 3 حرف پائے جاتے ہیں تو یہ متوسط کے لیے، اور ذالکا، زال الف لام کا کاف 4 حرف پائے جاتے ہیں تو یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت